موجود ہے سابق وفاقی وزیر تجارت ہمایوں اختر صاحب۔ تھینک یو سو مچ ہمایوں اختر صاحب۔ ہم جاننا چاہ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف لگائے ہیں اس کے بعد امریکہ کے بعد چائنا نے جو ریاکشن دیا، یورپین یونین اب جو ٹیرف لگانے جا رہے ہیں، کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ معاشی طور پر پوری دنیا میں؟ امید تو یہی کر رہی ہے ساری دنیا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے، کیونکہ یہ جو انہوں نے ریسیپروکل ٹیرفز جن کو میں پیونیٹیو ٹیرفز کہوں گا، اس کی دنیا کے تجارتی نظام کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO چلاتی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے ٹرمپ نے، اور ٹیرف امپوز کرنے کی پاور اپنے پاس کر لی ہے، اور جس سے آپ کے سامنے ہے جو دنیا کی سٹاک مارکیٹس اور اوور آل اکانومی، $2 ٹریلین سٹاکس دنیا کے نیچے گرے ہیں، بہت بڑی رقم ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ٹیمپریری چیز ہے، لیکن جس طریقے سے چائنا ریئیکٹ کر رہا ہے، جو کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، جو کہ بالکل ٹیرف وار میں اس وقت آ چکا، اور ایک اور بڑی چیز چائنا نے کی ہے کہ اس نے اپنی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس میں دنیا میں اس کو گلوبلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو دنیا کا منی ٹرانسفر کا نظام جو سوئفٹ کے تحت جو کہ بیسکلی US سسٹم میں چلتا ہے، وہ چائنا نے اپنا نظام انٹروڈیوس کیا۔ تو یہ ابھی فی الحال تو مجھے یہ جو اب ٹیرف وار سے یہ بڑھ گئی ہے، یہ تو اب اکنامک ڈومیننس کی وار شروع ہو گئی ہے۔ بٹ چلیں، ہم امید پہ قائم ہیں۔ منڈے کو تو ٹرمپ صاحب نے کسی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں دیا، بلکہ اور ڈیفائنٹ ہوئے، چائنا پہ اور بڑا ٹیرف لگا دیا ہے۔ تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہمیں اپنے مذاکرات شروع کر دینے چاہیے، اور کیونکہ ہمارے کچھ کمپیریٹرز ہیں، ان پہ ہم سے زیادہ ٹیرف لگے ہیں، تو وہ جو منڈیاں ہوں گی ان پہ ہم پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے لیے تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ اچھا سر، بہت سی چیزوں میں پاکستان چائنا اور امریکہ آمنے سامنے تھے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کچھ بات کر لیں، الیکٹرک گاڑیوں کی بات کر لیں، یا پھر ہم کرپٹو کے حوالے سے بات کر لیں، ہم ٹیک کے حوالے سے بات کر لیں، تو کیا لڑائی ان دو ممالک کی ہے اور باقی سارے ممالک اس میں پسے جا رہے ہیں؟ نہیں، ان دو کی نہیں ہے۔ دیکھیے، جب کوئی ملک امریکہ جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے قدم اٹھاتا ہے، تو جو دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، جو اپنے آپ کو اوپر چڑھانے کی، چاہے وہ ملٹریلی ہو یا ٹیکنالوجی ہو یا اکنامک ڈومیننس ہو، ان کے بھی منصوبے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چائنا نے یہ موقع اب دیکھا ہے، اور اس میں ٹیرفز کے علاوہ بھی ان کی جو بھی پلاننگ تھی اپنی ڈیجیٹل کرنسی دنیا میں انٹروڈیوس کرانے کی، اور جو جیسے میں نے کہا کہ یہ منی ٹرانسفر کا جو نظام چائنا کا ایک اپنا ہے، اس کو دنیا میں انٹروڈیوس کرنے کا، وہ بھی اب اس کو سامنے لے آئے ہیں۔ یہ ٹسل تو چلے گی، یہ چائنا اسپیسیفک نہیں ہے، یورپین یونین جو کہ بہت بڑا ایک ٹریڈنگ بلاک ہے دنیا کا، اس پہ بھی ٹیرفز لگے ہیں۔ جو امریکہ کے نیبرز ہیں، کینیڈا اور میکسیکو، جو کہ ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت، نیفٹا، نارتھ امریکن فری ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت یہ ممالک ہے۔ سب سے پہلے تو ابتدا یہ ٹیرف وارز کی ادھر سے شروع ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے پیسفل ملک سوئٹزرلینڈ کی طرح کا ملک، وہ بھی اب بالکل ڈیفائنڈ ہوا ہے، ادھر الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، جو الیکشن کا نیریٹو ہے ان کا، وہ آپ کے سامنے بہت ہی ڈیفائنڈ ہے۔ بلکہ دنیا نے تو اب یہ یورپ نے اور کینیڈا نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نظام جس کو برٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز جو بنے تھے، اور جو امریکن ڈومیننس کا ایک نظام رائج ہوا تھا، وہ اب اختتام پہ ہے، بیکاز امریکہ کے جو سب سے قریبی الائز ہیں ان کو امریکہ پہ اعتماد نہیں رہا، اور وہ یہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طرح سے
جیسے ہی پریزیڈنٹ بنے ہیں، جس طرح وہ اپنے وعدوں پر امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، وہ ڈپلومیٹک چینل پر بلیو نہیں کرتے، وہ جمہوریت پر بھی بلیو نہیں کرتے، نہ انہیں کانگریس سے کچھ پاس کرانا ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اپروول کی انہیں ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال ہم نے دیکھی. اور پھر وہ اب چائنا کو بھی جس طریقے سے دھمکیاں لگا رہے ہیں، ان کے اپنے ادارے جو ہیں، جے پی مورگن کی رپورٹ پہلے کہتی تھی جی امریکی مارکیٹ کریش کر جائے گی، اور انہوں نے پورا 12 مہینوں کا ٹائم فریم دیا تھا، 35% چانسز ہیں. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں 45% چانسز ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو روکے گا کون؟ پوری دنیا اس وقت بھوچال کی کیفیت میں ہے. ہو از گوئنگ ٹو اسٹاپ ہم؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو روکے گی ان کا اپنا ایگو. اگر وہ تھوڑا بہت میرا نہیں خیال کنٹرول کر سکیں گے. ان کو روکے گی جی امریکن پبلک جو ان کا ووٹر ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ٹیرف جو ہوتا ہے اس سے امریکن حکومت کے پاس تو پیسے آ جاتے ہیں، اور یہ جو ٹیرف کی سطح ہیں کچھ 100 سال پہلے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ایک گریٹ ریسیشن آیا تھا امریکہ میں تقریباً 1930 میں، اور وہ بنیادی طور پہ یہ دنیا میں ٹیرف وارز کی وجہ سے وہ ریسیشن آیا تھا. وہ تو اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی اور وہ دنیا کی اکانومی اس کے بعد چل پڑی. یہ امریکن پبلک جب مہنگائی ادھر آئے گی اور جب ادھر نوکریوں کا فقدان ہوگا، اور امریکن پبلک کے ریئیکشن کے نتیجے میں، حالانکہ ٹرمپ صاحب کی سینٹ میں اور یو ایس ہاؤس میں میجورٹی ہے، حالانکہ یو ایس ہاؤس میں تو بہت تھوڑی میجورٹی ہے، جو امریکن پبلک اوپینین ہوتا ہے پھر وہ ان اداروں پہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اور یہ ادارے حالانکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہوں گے، وہ ٹرمپ صاحب پہ دباؤ ڈالیں گے. He is a long way to go. ابھی تو پوری ٹرم کمپلیٹ جی کرنی ہے. I know ابھی تو اگلے 2 سال تو امریکن پریزیڈنٹ 2 طریقوں سے ٹرمپ سے بچ جاتا ہے، یا وہ ریزائن کرے یا وہ امپیچ ہو. اس وقت تو مجھے ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں نظر آتی کہ یہ ٹرمپ صاحب کریں گے. امپیچمنٹ ہو نہیں سکتی. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو کینیڈا پہ ٹرمپ صاحب نے ٹیرفز لگائے تھے، وہ یو ایس سینٹ جس میں واضح میجورٹی ہے، کمفرٹیبل میجورٹی ہے ریپبلکنز کی، یو ایس سینٹ نے اس کے خلاف ایک لیجسلیشن دی ہے، لیکن وہ ان افیکٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ لیجسلیشن پھر جو ہاؤس ہے، کانگریس ہے، اس نے بھی پاس کرنی ہے اور فائنلی ٹرمپ صاحب نے سائن کرنی ہے. لیکن بتا میں یہ رہا ہوں کہ جہاں ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے سینٹ میں، اس نے ٹرمپ صاحب کے جو کینیڈا کا اقدام تھا اس کے خلاف ایک بل پیش کیا ہے اور پاس کیا ہے. اچھا ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تو انیشیل سٹیجز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ٹیرف پہ ٹیرف عائد کیے جا رہے ہیں. لانگ ٹرم میں آپ امریکن سٹیزنز کے اوپر کیا افیکٹس دیکھتے ہیں، کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں، چونکہ جوابی ٹیرف بھی لگ رہے ہیں اور پھر انفلیشن بھی انکریز ہو رہی ہے؟ ٹیمپریری ہے جی. یہ بہت سے ملک مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اور مذاکرات اس طرح کے دنوں میں نہیں ہوتے، ان میں مہینے لگ جاتے ہیں. تو یہ ٹیمپریری فیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل جو سٹانس ہے یہ سسٹینیبل نہیں. لیکن اب ڈینجر یہ ہے جی کہ دوسرے ملک جو ہیں، جیسے چائنا، میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ چائنا کے اور جو آبجیکٹیوز تھے اس نے موقع دیکھا ہے اور اس نے وہ فارورڈ لیا ہے اپنے ڈیجیٹل کرنسی اور اپنا جو ان کا نظام ہے انٹر بینک ٹرانسفر کا، وہ سامنے لے آیا ہے. تو دوسرے ملک کا اس میں یہ تو بڑی رف گیم ہوتی ہے. تو اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیمپریری فیز ہے اور یہ جلد یہ ختم ہو جائے گا. سسٹینیبل تو یہ کسی صورت میں نہیں ہے. لیکن امریکہ کے جو پاورز ہیں جو امریکہ سے کمپیٹ کر رہی ہیں، وہ اب اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ ایک علیحدہ سچویشن ہے جو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمایوں اختر صاحب موجود تھے. اور بھائی آپ صورتحال یہ دیکھیں، اور جو وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں، خود ان کے اپنے ادارے رپورٹس دے رہے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا تو وہاں پر امریکہ میں بھی سچویشن خراب ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اکانومی کا ہجوم اتنا بڑا ہے کہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹی اکانومیز ہیں، جی ڈی پی کے سائز کے بات میں کر رہی ہوں، وہ کتنا سسٹین کر پائیں گے؟ چائنا پہ اگر مزید ٹیرف لگے گا پھر کیا ہوگا؟ سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اگلے کچھ